السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سینسٹیو سا ٹاپک ہے۔ سینسٹیو اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں میں تو وہ تصور عام سا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے چند روز پہلے ایک بھارتی سابق جرنیل میجر جنرل ریٹائرڈ جنرل بخشی، تو وہ بھارت کے تاریخ کے حوالے سے، بھارت کی جنگوں کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ پاکستان کے ساتھ جو جنگیں رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو اس میں ریپیٹیڈلی ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہماری شہیدوں نے یہ کیا، ہمارے شہیدوں نے ایسے کیا، ہمارے شہیدوں نے ویسے کیا۔ ظاہر ہے ان کے جن بھی جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی اپنے وطن کے لیے، وہ ان کے لیے بڑے محترم ہیں۔ وہ بالکل ہر قوم جو ہے اپنے ان جوانوں کی بہت قدر کرتی ہے جو وطن کے دفاع کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دیتے ہیں۔ اور یہ جب میں سارا دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ اسٹرائک کیا کہ یہ جو بار بار لفظ شہید کہتے ہیں، اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق ہے، یا ہندو مذہب میں بھی جو شہادت کا یہ سارا کانسیپٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ مجھے ایسی اسٹرائک کر رہا تھا کہ یہ شاید کچھ عجیب سی مجھے بات لگ رہی تھی، کیونکہ ہندوازم میں ری برتھ کا کانسیپٹ ہے، تو وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ شہید کس طرح کے، ان کس قسم کے ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں تصور پایا جاتا ہے وہ تو ہم لوگ سنگل ایک زندگی ہے اور دوبارہ جنم ہم نے نہیں لینا، اسی میں ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اسی میں ہم نے برے کام کرنے ہیں، اور اسی میں جو لوگ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور اسی میں جو جنگوں میں شامل ہوتے ہیں وہ غازی کا درجہ حاصل کرتے ہیں، وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا تو ہندوازم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے شہادت والا۔ یہ شہادت والا تصور تو بیسیکلی جس وقت محمود غزنوی یہاں آیا، 1001 میں پہلا حملہ کیا اور پھر 17 حملے کر کے 1025 میں لاس کیا، اور پھر اس کے بعد محمود غوری، اس کے بعد محمد غوری، اور پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک اور التمش، اور ساری چین چلتی رہی، اور پھر خاندان غلامہ اور کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، پھر سید آگے، پھر جو آئے یہ سارے یہ مسلمان تھے۔ ان میں کیونکہ بڑا سٹرونگ تھا جذبہ، ظاہر ہے کلیئر ہے، یہ تو اتنا کلیئر چیز ہے کہ یہ قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا، اور ان شہیدوں کا درجہ اس قدر بلند درجہ رکھا گیا ہے اسلام میں کہ ان لوگوں نے پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا، لہذا ان کو مقام و مرتبہ اس طرح، اور اسی وجہ سے مسلمان اس قدر دلیری سے لڑتا ہے جس وقت وہ اپنے مذہب کے لیے لڑتا ہے، اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے، اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، تو وہ زبردست قسم کی مطلب ہے کہ اس کی ساری لڑائی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اس کی دلیری، اس کی بہادری، اس کا جو سارا یہ لڑنے کا جذبہ ہے، مطلب ریئرلی بڑی بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جو اسلام میں نے جو ریسرچ کی ہے پھیلنے کی، دو فیکٹرز تھے کہ ایک ایکوالٹی بہت زیادہ تھی، سب بالکل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ان میں شہادت کا جذبہ تھا یہ اس قدر تھا کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مطلب اپنی جان دیتے تھے۔ تو جس وقت میں نے یہ سارا اس پہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہندو ہمارے یعنی اسلام سے یہ لے کے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح یہ کریکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اب میں کیونکہ ظاہر ہے ان کے جن جوانوں نے بھی اپنی یعنی مختلف جنگوں میں اپنی وطن کے دفاع کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو جانیں قربان کی ہیں، میں ان کو بالکل عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اگرچہ بھارت ہمارا بہت دشمن ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگ لڑتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جان دینا ایک بہت مشکل کام ہے، یہ سب باتیں ہیں لوگ جو بڑے آرام سے کر دیتے ہیں باتیں کہ جی وہ جان دے دے، وہ ایسے کر دے، وہ ویسے کر دے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑی مطلب ہے کہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ لڑتے ہیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے مجھے بار بار پنچ کر رہی ہے، لہذا اس میں جتنی بھی ریسرچ پاسبل تھی وہ ریسرچ میں نے اس پہ کی ہے، لیکن مجھے کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملا کہ یہ جو لوگ بھارت میں یا ہندوازم میں جو لوگ جنگوں میں مرتے ہیں، خاص طور پہ جو ہندو ہیں، ان کا الٹیمیٹ مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ شہید تو نہیں ہے، یہ تو ویل سیٹلڈ بات ہے بالکل اس میں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے اس پہ جتنی بھی ریسرچ کی ہے کہ ہندوازم میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے، مسلمان بہت کلیئر ہیں اس میں، میں بھی بڑا بالکل یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو تو ایک ہی زندگی ملنی ہے،
اور یہ پھر ان کا درجہ بھی اتنا بلند رکھا گیا ہوا ہے. اس میں کلیئرٹی ہے, اس میں کنفیوژن کوئی نہیں. قرآن پاک میں بارہا کہا گیا ہے, بلکہ اس حد تک کہا گیا ہے کہ تم شہید کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے, اور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ہے, وہ ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. یعنی اتنا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو ایک وہ شخص کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو شہید کہے تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے. شہید تو وہ تبھی بن سکتا ہے اسی صورت میں, چاہے وہ بھارتی ہے, کہ پہلے وہ اپنا مسلمان ہو, وہ اسلام قبول کرے, قرآن حضرت محمد کو جو ہے وہ آخری رسول مانے, جو باقی بھی پیغمبروں کی لڑی ہے اس کو سب کو تسلیم کرے, قرآن پاک کو تسلیم کرے, تو اس کو ہی ہم شہید کہہ سکتے ہیں. ہم ہر کسی کو تو نہیں شہید کہہ سکتے. لہذا میری یہ بھارتی لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور میری بھی مدد کریں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی کسی قسم کی کسی کی تصحیح کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ کلیئرٹی پیدا کرنا ہے. کیونکہ بھارت میں بدقسمتی سے اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں لوگ بہت بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, تو وہ دعوے جو ہیں ان میں کلیئرٹی آنی چاہیے. تو اس کلیئرٹی کے پرسپیکٹیو میں یہ صرف کیا گیا ہے. میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو بھارت میں جو ہندو ہیں, جو اپنی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ بالکل ان کے لیے محترم ہیں. ہم بھی ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں, اچھے جذبات رکھتے ہیں. لیکن یہ جو شہید والا کانسیپٹ ہے اس کو بہت زیادہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے, جو بھی ان کا ہے, کہ وہ اس کو شہید سمجھتے ہیں, وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں, ان کا کیا سلسلہ ہے. اب جیسے نیتا جی سبھاش چندر بوس جو ان کو کہتے ہیں, ان کو بھی وہ شہید کہتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہندو تھے, وہ تو شہید نہیں ہو سکتے ہمارے کانسیپٹ کے مطابق. جب تک ایک مسلمان شخص جو اسلام قبول نہیں کرے گا تب تک وہ شہید نہیں ہو سکتا. میری بھارتی لوگوں سے درخواست ہے, بلکہ میری بھارتی اسکالرس سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے میری مدد کریں, اور یہ خاص طور پہ اس ریجن میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کی مدد کریں اور ان میں کلیئرٹی پیدا کریں. کیونکہ ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک بڑی جدید دنیا ہے. لوگوں کے پاس جو ہے وہ بہت ساری سروسز اویلیبل ہیں, سیل فون اویلیبل ہیں, اس پہ ان کو یوٹیوب اور بہت ساری جو اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں جس پہ وہ سارا دیکھ کے اپنے نالج کو امپروو کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کلیئرٹی آنی چاہیے, اس میں ایمبیگوٹی نہیں رہنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو بھارتی اسکالر ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے اور اس میں کلیئرٹی پیدا کریں گے. بہت شکریہ.